بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، پریشان نہیں ہونا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک نہیں، یہ 10 اجلاس کر لیں، یہ ایک نہیں، یہ 10 دھمکیاں دے دیں، ان کی دھمکیوں میں کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو پی ڈی ایم ہے یہ 0 + 0 + 0 = 0 ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ابھی جتنا کچھ بھی جو بھی کام کریں گے آئندہ بھی، ان کو ان کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ملے گا۔ اب تک پچھلے 6-7 دنوں سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو اسٹریٹجی بنائی تھی، خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اس پر قبضہ جمانے کے لیے، اس میں ان کو بالکل کامیابی نہیں ہو رہی۔ ان کی ساری اسٹریٹجی فیل ہوتی جا رہی ہے، ناکام ہوتی جا رہی ہے، اور ان کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ ہونے ہی ہونے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بہت ساری غلطیاں کر چکے ہیں، اور یہ اتنی غلطیاں کر چکے ہیں کہ شاید اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ یہ اب بیساکھیوں کی تلاش میں ہیں، اور اب یہ ہر کسی پہ شک کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے اس پہ بھی شک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ پھر نمبر 2، یہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہونے کی بات ہے اور سپریم کورٹ پہ کنٹرول حاصل کرنے کی بات ہے، اس میں ان کی جو اتحادی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر، مولانا کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک فاصلے پہ ہونے والی ہیں۔ وہ انٹرنلی ان کی اپروچ یہ ہے کہ یہ شریف خاندان کی لڑائی ہے، یہ نون اور مولانا کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں یہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی اس ایندھن میں جھونکنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے فیصلے الگ کرنے چاہیے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کی اپروچ کیا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، نواز شریف صاحب کی ٹیم کون سی ہے، اور یہ کس پلان پہ عمل کر رہے ہیں۔ ان کا ہدف صرف چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے، ان کا ہدف صرف سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے، ان کا ہدف صرف جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر نہیں ہے۔ ان کا ہدف پورے کا پورا ادارہ، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد ان کا ہدف جو ہے وہ GHQ ہے۔ یہ 2 اہداف ہیں۔ میں آپ کو پیچھے تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں، پھر اس کے بعد آج کے اجلاس کی انہوں نے ایک اندرونی کہانی چلوائی ہے، اس اندرونی کہانی کا بھی میں پوسٹ مارٹم کروں گا کہ اصل میں اندر ہوا کیا ہے، اور اندر ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یہ لرز رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے اقتدار کا سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے، اور یہ ان کو نہ شہادت کی موت مل رہی ہے، سیاسی کی بات کروں، نہ سیاسی شہید ہونے جا رہے ہیں، بلکہ یہ بے موت، ان کا جو سارے کا سارا پولیٹیکل سرمایہ میں یہ زمین بوس ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی رزلٹ نکلنا بہت مشکل ہے۔ اس میں جو ذرا 1997 میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ جنرل جہانگیر کرامت صاحب آئے 96 میں، ان کو اپوائنٹ کیا 95-96 میں کیا تھا، ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں، لیکن اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کی طرف چل پڑے، کیونکہ 2/3 میجورٹی تھی، بے تاج بادشاہ تھے، یہ ان کی طرف چل پڑے، سپریم کورٹ کی طرف۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم قانون کے شکنجے میں آ رہے ہیں اور آئین کے شکنجے میں آ رہے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ ایک بینچ کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کو ڈس فنکشنل کرنے کی کوشش کی، اور ان کو ڈس فنکشنل کرنے کی کوشش کی، اس کو ڈس فنکشنل کیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوئے۔ ایگزیکٹ وہی اسکرپٹ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جب یہ کام کر رہے تھے، سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف، انہوں نے ایک مدد کے لیے آرمی چیف کو لکھا تھا، سیکرٹری ڈیفنس کو لکھا، آرمی چیف کو لکھا کہ مجھے مدد پرووائڈ کی جائے، سیکورٹی پرووائڈ کی جائے، کیونکہ گورنمنٹ کا میں ایک اہم ترین مقدمہ سن رہا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے، یا خوش قسمتی کہہ لیں، بدقسمتی کہہ لیں، خوش قسمتی ان کی بدقسمتی، وہ ہوا یہ کہ اس لیٹر کو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا، اس کو امپورٹنس نہیں دی گئی، اور اس کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ پہ ہو جاتا ہے حملہ۔ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے مار بھگایا اور وہاں پہ قبضہ کر لیا، اور اس میں جسٹس سعید الزما صدیقی صاحب اور جسٹس ارشاد حسن خان صاحب نمایاں رہے۔ یہ 2 کریکٹر جو تھے اہم تھے، اور جسٹس سعید الزما صدیقی کو بعد میں انہوں نے گورنر بھی بنایا، گورنر سندھ بنایا، صدارتی امیدوار بنایا۔ یہ اس طریقے سے انہوں نے ایک برائب جو ہے، انڈائریکٹ برائب جو کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ سجاد علی شاہ صاحب کی مدد نہیں آئی، اور سجاد علی شاہ صاحب فارغ ہو گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ان کا کنٹرول ہو گیا۔ اس کے بعد یہ شیر ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا اگلا ہدف کیا تھا؟ اگلا ہدف تھا
کہ اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ ملٹری لیڈرشپ کو GHQ کو کنٹرول کرنا ہے، پاک فوج کو اپنے گھر کی باندھی بنانا ہے، سپریم کورٹ کو تو انہوں نے بنا لیا اپنے گھر کی باندھی، اس کے بعد انہوں نے اس طرف چل پڑے۔ اور جب جہانگیر کرامت صاحب نے ان کو ایک اپنی انٹرنل میٹنگ میں جب نیشنل سیکورٹی کی تجویز کی کہ ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہونی چاہیے، تو انہوں نے ان کو بھی بلایا، ان کو بھی فارغ کر دیا۔ یہ دوسرا، یہ اسی ترتیب سے ادھر بڑھے، پہلے سپریم کورٹ کو فتح کیا، پھر GHQ تک۔ جنرل جہانگیر کرامت صاحب کیونکہ بہت مضبوط ہو چکے تھے، اور جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے بھی اپنا استعفیٰ دیا اور گھر چلے گئے۔ اس کے بعد اگلا قدم، اس کے بعد آ گیا پرویز مشرف صاحب۔ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کام کیا اور پھر ان کے ساتھ سنگ پھنسا لی، کیونکہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب کو جنرل پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا تھا، اور انہی کے ساتھ ہی پھر سنگ پھنسائی کا خیال تھا کہ وہ تابع داری کریں گے، وہ ہمارے سرنگوں ہو کر رہیں گے اور وہ جو کچھ ہم کہیں گے وہی کچھ کرتے جائیں گے۔ پھر ان کے ساتھ پھڈا ہوا، پھر ان کو فارغ کر دیا گیا، ان کو سیک کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ درمیان میں ایک پیریڈ آتا ہے، پھر یہ واپس آتے ہیں اقتدار میں، واپس آ کے پھر وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور پھر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں۔ یہ ہے سلسلہ۔ اب بھی ان کا یہی پروگرام ہے، اب بھی 97 والی ایگزیکٹ سچویشن ہے کہ پہلے ہم نے سپریم کورٹ کو فتح کرنا ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے 97 میں پیپلز پارٹی کا وہ حشر کیا تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ بے تاج بادشاہ بن گئے تھے، اور بے تاج بادشاہ بن کے بعد بادشاہ سلامت، اور جناب انہوں نے کہا کہ فکر ہی نہ کریں۔ تو یہ اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، اب بھی ملتا 100% مماثلت ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ کرنا چاہتی ہے، آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کرنا چاہتی ہے، ہائی کورٹ آرڈر کر چکا، ایک بینچ فیصلہ کر چکا، اب تاریخ آ چکی، شیڈول آ گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، اب یہ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اتنا آسان کیس ہے، لیکن یہ کیا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو ہمارا اقتدار ختم، یہ ہے مسئلہ۔ یہ اپنا بغیر اقتدار کو بچانا چاہتے ہیں، اس کو دوام دینا چاہتے ہیں، یہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جناب صرف چیف سپریم کورٹ تک نہیں ہے، یہ انہوں نے سپریم کورٹ کے بعد اس کی وجہ انہوں نے رخ اختیار کرنا ہے پنڈی کا۔ یہ پنڈی کو بھی کوئی پنڈی ان کی گڈ بک میں نہیں ہے، نہ پنڈی گڈ بک میں ہے، نہ اسلام آباد گڈ بک میں ہے۔ ان کے نزدیک ابھی بھی نہ یہ GHQ، نہ ISI یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی گڈ بکس میں نہیں ہے۔ یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، اور انہوں نے بہت لمبی چوڑی پلاننگ کی ہوئی ہے، اور یہ اسی ہلے گلے میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ درمیان میں ذرا شہباز شریف صاحب کمزور آدمی ہیں، وہ ان کی اس حد تک نہیں سنتے، لیکن ان پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہمت پکڑا دیں، لیکن وہ ہمت نہیں پکڑ رہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب بھی، تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی آپ نے کرنی ہے تو کر دیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کچھ کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے تو کر دیں، لیکن تاریخ یہ ہے کہ 97 میں یہ جو سلسلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فتح کیا، چیف جسٹس کو فارغ کیا، اس کے بعد پھر جنرل جہانگیر کرامت کو فارغ کیا، اس کے بعد پھر پرویز مشرف صاحب کو سیک کیا، یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے، اور یہ اب بھی وہی کچھ ہے ان کے دماغ میں کہ جناب فکر نہ کریں آپ، کیونکہ ایک ڈاکومنٹ آیا ہے لندن، اور ایک فائل آئی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ ڈیٹیل ہے وہ خاص طور پہ سننے والی۔ تو آتے ہیں جی واپس، یہ تو میں نے تاریخ بتا دی، اب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی فیصلہ کر لے، کیونکہ اس کے بعد یاد آیا مجھے 97 میں، اس کے بعد پھر انہوں نے صدر فاروق لغاری صاحب کو بھی آ کے فاروق لغاری صاحب وہ پھر 58(2)B والا اختیار جو ہے وہ بھی واپس لے لیا تھا، پھر فاروق لغاری صاحب کو بھی گھر بھیج دیا تھا۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ فاروق لغاری صاحب کو بھی پھر گھر بھیج دیا تھا 97 میں۔ یہ جب اس طریقے سے، ہاں یاد آ گیا مجھے جی پوری کی پوری بات، کہ ایوان صدر بھی فتح ہو گیا تھا، اور سب کچھ فتح ہونے کے بعد یہ کام کیا گیا تھا، اور 58(2)B کے اختیارات بھی واپس لے لیے تھے۔ یہ کچھ انہوں نے کیا تھا، اور یہ کچھ یہ کر سکتے ہیں اور یہ کریں گے۔ اب جو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں اندرونی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اندرونی کہانی، پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس بینچ کو بائیک آؤٹ کریں گے، جی بینچ کا بائیک آؤٹ کرتے، اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا ان کا، نمبر 1۔
کیونکہ اس پہ بتایا گیا کہ جناب آپ بینچ کا بائک آؤٹ جو کریں گے اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا. بینچ کا بائک آؤٹ کرنے کے بعد بینچ کا بائک آؤٹ نہیں کرتے، ہم عدالتی پروسیڈنگ میں حصہ لیتے ہیں تو ہمارے 3 وکیل جو ہیں وہ آرگومنٹس کریں گے، وہ بتائیں گے. اور اس میں انہوں نے عرفان قادر صاحب کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، کامران مرتضیٰ صاحب ہے، ایک اور وکیل ہیں، تو ہمارے 3 وکیل ہیں وہ قائل کریں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ آپ نے پہلے 2 دن کون سا تیر مار لیا، وکیلوں کو کہا انہوں نے کہ آپ تو بڑے بننے گئے تھے فن خان بن کے کہ ہم جناب ایسی کی تیسی ہم پریشر ڈالتے ہیں، ہم پریشر ڈالتے ہی اتنا کچھ کر لیں گے. انہوں نے کہا اٹارنی جنرل نے کیا پریشر ڈال لیا، عرفان قادر صاحب نے کیا کر لیا، فلان صاحب نے کیا کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات تو کوئی نہیں سن رہا، وہ تو اپنا کیس پروسیڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے پھر اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ اتحادی جماعتیں بھی آپس میں ذرا سوچ رہی ہیں کہ یہ کہیں اپنے فائدے کے لیے مارشل لا لگوا دیں یا ایمرجنسی لگوا دیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کر دیں تو الزام تو ساروں پہ آئے گا کہ جی سارے اتحادی بیٹھے تھے. تو اس بات پہ بھی اتفاق نہیں ہو سکا. ابھی تک باقی جماعتیں اپنا الگ الگ سوچیں گی اور الگ الگ سوچ کے بتائیں گی کہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے یہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کی. وزیروں کو کہا گیا تھا پریس کانفرنس کریں، وزیر پریس کانفرنس کے لیے نہیں آئے. اور پھر وہ ایک لکھا ہوا بیان مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دیا گیا کہ جا کے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں اور یہ جاری کر دیں وہ ویڈیو. اور یہ میڈیا کا سامنا نہیں کیا کہ میڈیا کے سامنے آ کے سوال و جواب ہونے چاہیے تھے، سوال و جواب نہیں ہوئے بلکہ لکھا ہوا بیان تیار کیا اور کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مولانا نے پڑھ کر سنا دیا. اور اسی طریقے سے یہ میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے. اور شہباز شریف صاحب انہوں نے بھی پرائم منسٹر ہاؤس سے اعلامیہ جاری نہیں کروایا اور یہ سارا کچھ باہر سے ہو رہا ہے، یہ پولیٹیکلی ہو رہا ہے. اور یہ آفیشیل پی ایم ہاؤس پی ایم آفس وہاں سے ابھی تک ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر سے کافی خوفزدہ ہیں، کافی ڈرے ہوئے ہیں. فاروق چنائک صاحب دبئی پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، وہ ان کو بلایا گیا اور وہاں پہ زرداری صاحب کو بتائیں گے ساری صورتحال اور اس کے بعد پھر اگلی پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی. یہ بات میں اگین دوبارہ کہہ دوں کہ یہ بالکل الیکشن نہیں چاہتے، یہ الیکشن بالکل نہیں چاہتے، اس لیے ان کا کوئی سمجھوتا ہو نہیں سکتا. اور پھر یہ بھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب یہ 2 صرف ان کی ایک اپنی سوچ ہے، باقی کسی کی سوچ نہیں. اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو قربانی کا بکرا بنائیں گے اور وہ مولانا صاحب نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی وہ اسٹیٹمنٹ میں، لیکن یہ چاہتے کہ ہیں یہی ہیں کہ ہمارا کسی بندے کو نقصان نہ پہنچے. اور اگر توہین عدالت لگتی ہے یا کل کو کوئی کانسپریسی یا انفولڈ ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کوئی بندہ سامنے نہ آ سکے بلکہ باقی جماعتیں پھنس جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اس کو آبزرو کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اندر خانے کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو لہٰذا یہ معاملہ اتنا مشکل ہے نہیں کہ جس کے لیے فل کورٹ وہ کہتے ہیں بنایا جائے. فل کورٹ کا مقصد کچھ اور ہے. فل کورٹ کے ذریعے یہ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، فل کورٹ کے ذریعے ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے مینیج کر کے یہ الیکشن کو ہی پوسٹ پون کروانا چاہتے ہیں، الیکشنوں کو ہی پوسٹ پون کروانا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ پھر اگلی بات یہ ریفرنس فائل کرنے کی بات کی گئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ریفرنس وہ بھی ایک دھمکی ہے. ریفرنس چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے خلاف اور جسٹس منیب خلاف کریں گے. کس بنیاد پہ کریں گے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے. اور کیا بنیاد ہے کہ وہ ایک جو بینچ کا فیصلہ آیا ہے اس بینچ کے اگینسٹ جا رہے ہیں. یہ 3-4 کا نہیں، 2-3 کا نہیں، یہ 3-4 کا معاملہ ہے. یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، میٹیریل تیار کیا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ کیا کریں گے؟ افتخار چوہدری صاحب کی طرح ان کو سیک کریں گے. تو افتخار چوہدری صاحب کے بعد کیا ہوا تھا؟ پرویز مشرف صاحب نے پھر کیسے چیزیں سنبھالنی تھی. افتخار چوہدری صاحب واپس آئے تھے اور واپس آ کے انہوں نے کام شروع کر دیا تھا. اور اس کے بعد پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر، چیف ایگزیکٹو، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، وہ بھی صورتحال کو قابو نہیں کر سکے تھے. تو ان کا خیال ہے کہ یہ جو ایک ووٹ کی گورنمنٹ ہے یہ قابو کر لیں گے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ سیک کریں گے، ان کے خلاف ریفرنس کریں گے، ان کو او ایس ٹی بنائیں گے، ان کو ڈس فنکشنل کریں گے. یہ احمقوں کے جہنم میں رہ رہے ہیں، جنت بھی نہیں جہنم میں رہ رہے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے خلاف، پھر جسٹس منیب اختر صاحب کے خلاف. یہ انہوں نے میں کہتا ہوں کہ یہ کیسا ہنی ٹریپ ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا بھی انہوں نے سارے کا سارا ان کی کریڈیبلٹی ان کی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سارے کا سارا امیج ان کا برباد کر رہے ہیں. یہ اس طریقے سے کر کے گفتگو کر کے، کیونکہ یہ جو شو یہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ
اور شو یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے معاملات سیٹ ہیں. یہ سارے کا سارا اس کو ذرا اس طریقے سے پڑھیں تو یہ تو سارے کے سارے ججز کا، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا اور دیگر آنریبل ججز کا یہ کیریئر تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے، اپنے سیاسی فائدے کے لیے. تو لہٰذا نہ ہی کوئی ریفرنس فائل ہونا ہے. ان کا ریفرنس یہ ذرا فائل کر کے دیکھ لیں، جو پھر رزلٹ نکلے گا وہ پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور یا پھر جب نکلے گا رزلٹ تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب کا ریفرنس کیا ٹھیک ہو گیا تھا؟ کیا اس کے نتیجے کیا نکلا؟ اس کے بعد افتخار چوہدری صاحب کا ریفرنس کیا وہ ہو گیا؟ جسٹس نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے، اس کا کیا بنا؟ یہ ساری گدڑ بھپکیاں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور تگڑے رہیے اور وکلا برادری تیار رہے اور شاہراہ دستور پہ آنے کے لیے. اور سوموار کو آپ دیکھیں گے، منڈے کو شاہراہ دستور کے حسین مناظر آپ کو نظر آئیں گے اور وہاں پہ صرف وکلا نظر آئیں گے آپ کو. کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہاں پہ وکلا نظر آئیں گے. تو یہ ہے گزارشات. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.